وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ فاتحہ کی آج 6 اور 7 نمبر آیت ہیں، اور آج کا موضوع کیا آج ہمیں انعام یافتہ لوگ درکار ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے. سامعین اکرام، سورہ فاتحہ اور آخری آیات ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی سیدھے راستے کی. اس کے بارے میں نے وضاحت کر دی ہے کہ سیدھا راستہ جو ہے وہ کس کا راستہ ہے. یقیناً سیدھا راستہ جو ہے وہ اللہ کا راستہ ہے. آج یعنی تھوڑی سی اس کی وضاحت ہے، کیونکہ سیدھے راستے ہر انسان یعنی سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. لیکن اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی وضاحت کر دی ہے سورہ فاتحہ میں کہ سیدھا راستہ کیا ہے اور یہ کن لوگوں کا راستہ ہے. ایک بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا راستہ جو ہے وہ اللہ خود بتاتا ہے. ایک بات، سیدھا راستہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. ان علینا للہدی، اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری یعنی خود اٹھائی ہے کہ ان علینا للہدی، ہدایت یعنی سیدھے راستے کی ہدایت میری ذمہ داری ہے. اب وہ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ کیسے بتائے گا، کس کے ذریعے بتائے گا؟ تو یقیناً یہ بات بالکل واضح ہے کہ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ براہ راست نہ بتا سکتا ہے، نہ انسان اس کا اہل ہے.
یعنی ہم محتاج ہیں سیدھے راستے کے جاننے کے. اب یہ کون بتائے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بتائے گی. کیسے بتائے گی؟ وہ انسان کے ذریعے بتائے گی. یہ اصل میں تھوڑی سی وضاحت اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ میں براہ راست اللہ سے اپنا رابطہ رکھ سکتا ہوں اور ایک رابطہ جوڑ سکتا ہوں. ایسی بات نہیں ہے. انسان اللہ تعالیٰ سے براہ راست رابطہ نہیں رکھ سکتا، نہ یہ اس کا اہل ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. باقی تو وضاحتیں ہیں لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. تو سیدھا راستہ جو ہے ایک تو بنیادی طور پہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی اللہ کا راستہ ہے. یہ میں اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص سمجھتا ہے کہ میرا جو خیال ہے یا میرا جو نظریہ ہے وہ درست ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں وضاحت بھی کر دی ہے قرآن میں کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، کہ وہ شخص سب سے زیادہ گمراہ ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے بغیر اللہ کی ہدایت کے. ایک بات جو ہے بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ اللہ کا راستہ اللہ ہی بتائے گا. ایک بات یہ بنیادی طور پہ. دوسرا، اللہ کا راستہ ہمیں انسان کے ذریعے معلوم ہوگا، اور انسان پہ اللہ تعالیٰ نے پھر طریقہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے. وحی جب آتی ہے تو وہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، انسان کو وہ سیدھا راستہ بتائے جو اسے اپنی قوتوں سے نہیں معلوم ہو سکتا. تو ایک تو راستہ اللہ بتائے گا، اور پھر وہی جو ہے یعنی قرآن آج کے زمانے میں ہمارے لیے تا قیامت قرآن ہمارے لیے مشعل راہ ہے. یہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ہمیں وہ راستہ بتاتا ہے انسان کو جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، واحد راستہ ہے اللہ کا. اچھا، تو ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں کتاب اللہ، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ. بہرحال اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں. تو ایک بنیادی ضرورت ہماری ہدایت ہے، جس کو آج ہم یعنی جس کا ہم اپنے آپ کو آج ضرورت مند نہیں سمجھتے. آج ہر کوئی جو ہے بغیر اللہ کی ہدایت کی زندگی گزار رہا ہے. اس کا واحد وجہ یہ ہے کہ ہم ظاہر دنیا پر دھوکہ کھا چکے ہیں. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اور گھر گھر کی کہانی ہے یہ. ہمیں دنیا ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، دنیا کے دھوکے میں آ چکے ہیں، اور دنیا کو ہم نے اپنی منزل بنا لی ہے. آج دیکھ لیں نا، یہاں ٹھہر کے تھوڑا سا آپ غور بھی تو کریں کہ آخر کیا وجہ ہے. یہ وہ نور ہدایت، اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے، یعنی قرآن کی. اور نبی جو ہے روز قیامت یہ گلہ بھی کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اے اللہ، اس قوم نے تو قرآن کو نشان مذاق بنا لیا تھا، اس کو تو چھوڑ دیا تھا. تو آج بہرحال یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں. اس پہ میں آپ کو اشارات دے رہا ہوں، آپ سوچیں خود. بہرحال ایک بات جو ہے وہ کتاب اللہ ہے. اب کتاب اللہ بتائے گا کون، کس کے ذریعے؟ وہ انسان کے ذریعے. یقیناً پیغمبران کرام کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے چن لیا ہے. تمام پیغمبران چنیدہ انسان تھے، اور انہوں نے اللہ کی ہدایت انسان تک پہنچائی. نمبر ایک. دوسری یہ کہ انہوں نے ایک نمونہ بھی پیش کیا، یعنی ان کی ہر پیغمبر کی منزل یقیناً اللہ ہی ہے، اور وہ اللہ کے راستے پر ہیں.
جیسے کہ سورہ یاسین میں ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ کی منزل بھی اللہ ہے اور آپ خود سیدھے راستے پر ہیں۔ تو اللہ کا راستہ، اللہ کی کتاب ہمیں بتائے گی، اور کتاب پر عمل کا طریقہ جو ہے وہ نبی کی ذات ہمیں بتائے گی، کیونکہ وہ خود سیدھے راستے پر ہے۔ انک علی صراط مستقیم، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے سامعین اکرام، یعنی میں اسوہ حسنہ کی بات کر رہا ہوں، صراط الذین انعمت علیہم کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ سیدھا راستہ، سیدھے راستے پر چلتا کون ہے؟ جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے، یعنی انعام یافتہ لوگ، سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ انعام یافتہ ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تم انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلو۔ سب سے بڑا انعام ہمارے لیے یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو انعام یافتہ بھی ہے، خاتم الانبیاء بھی ہے، سید الانبیاء بھی ہے، اور ان کے بارے میں تو کچھ کہنا جو ہے زبان قاصر ہے ان کی بڑائی بیان کرنے کے بارے میں۔ بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد تو ایک ذات ہے بڑی، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انعام یافتہ ہے، ہمیں ان کے راستے پر چلنا ہے اور ان کی پیروی کرنی ہے۔ یقیناً قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اے لوگو، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہو، والیوم الآخر، اور یوم آخرت کی کامیابی کے امیدوار ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت بہت یاد کرنے والے۔ تو دیکھیں، رسول کی اتباع، اطاعت اور اتباع یہ لازم ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنے امتحان زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ہمارا تو حال آپ کو معلوم ہے، میں نے جیسے کہ ابھی بتایا تھا کہ ہمارا قبلہ تو دنیا بن چکی ہے، ہمارا مقصود، محبوب اور مطلوب دنیا ہے، اللہ نہیں۔ لہٰذا اللہ کی یعنی قرآن ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے، نہ ہمیں ضرورت اس کی نظر آتی ہے، قرآن کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی۔ پھر رسول کی ذات میں بھی ہمیں کوئی رول ماڈل ہمیں نہیں نظر آتا۔ آپ دیکھیں، ہمارے رول ماڈل تو دنیا والے ہیں عام طور پہ۔ آپ دیکھیں، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، میں کلمہ ایمان کے دعوے داروں کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے رول ماڈل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے، بلکہ ہر ایرا غیرہ نتھو غیرہ دنیا والا انسان وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم ان لوگوں کے راستے پر چلتے ہیں جو اللہ کے مغضوب علیہ ہیں، جن پہ اللہ کا غضب ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ انعمت علیہم کی قرآن میں بھی تفصیل آئی ہے کہ کس پر لوگوں کا انعام ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہر وہ شخص جس کی منزل اللہ ہے اور جو نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، یہ اب انعام یافتہ لوگ ہیں، اور یہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ پہلے میں نے اپنی زبان میں آپ کو ایک بات بتا دی۔ اب قرآن کی آیت سنیں، من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین
انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، من یطع اللہ ورسولہ، جس نے بھی اطاعت کی، تو یہ لوگ، یہ ان لوگوں کے ساتھ، فاولئک مع الذین، یعنی یہ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے جن پہ اللہ کا انعام ہے۔ یہ ایک مختصر بات، دیکھیں میں بہت اللہ کی توفیق سے بہت قیمتی نسخہ، بہت مختصر الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کا انعام یافتہ بن جاؤں یا انعام یافتہ لوگوں کے گروہ سے میرا شمار ہو، ایک کام کرنا ہوگا، اللہ کو منزل بنانا ہوگا، قرآن کو اپنا رہبر تسلیم کرنا ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، تو آپ انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبی، اب یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبی ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت اچھی ہے۔ وحسن اولئک رفیقا، یہ قرآن کی آیت ہے، اور کما قال، جس طرح مجھے یاد تھی میں نے بتا دی، کمی بیشی سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ آپ خود انعام یافتہ لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں اگر آپ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ تو اس میں ایک بات جو ہے سامعین کرام میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے انسان کے راستے پر چلنا ہوگا، آپ نے انسان کو ڈھونڈنا ہوگا، اور وہ انسان کامل اور اکمل صورت میں ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کا اسوہ حسنہ مبارک ہے۔ اب دیکھیں ہمارے لیے آج، یعنی 1450 سال ہو گئے، آج اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھئی حضور کی ذات تو تھی، لیکن ان کی اتباع جن لوگوں نے کی وہ کی، اور ان کا جو طریقہ حیات ہے وہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی سنت مبارکہ جو ہے وہ لکھی گئی ہے، لیکن وہ کتابی صورت میں ہے۔ بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیں، آپ ہر انسان کو ایک زندہ عملی نمونہ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ انسان نقال ہے، انسان کی کامیابی نقل میں ہے، نقل کے لیے اس کو کتاب نہیں، یعنی کتاب کے علاوہ پریکٹیکل کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں ہم جب تھے میٹرک میں، اور میڈیکل میرا سبجیکٹ تھا، تو میڈیکل ہمیں استاد جو ہے ظاہر ہے کہ میڈیکل کی کتابیں پڑھاتے تھے، زوالوجی، باٹنی وغیرہ یہ وہ۔ پھر ہمارے اسکول میں ایک تجربہ گاہ ہوتی تھی، پریکٹیکل لیب جسے کہتے ہیں، تو وہاں ہم جاتے تھے، ایک پیریڈ ہوتا تھا، وہاں استاد ہمیں پریکٹیکل بتاتا تھا، جو ہم کتاب میں پڑھتے تھے اس کا پریکٹیکل کر کے دکھاتے کہ دیکھو ہم نے کتاب میں یہ پڑھا ہے، اس فارمولے کو اس فارمولے کے ساتھ ملا دو تو اس کا ری ایکشن یہ ہوگا۔ ہم خود بھی پھر تجربے کرتے تھے مختلف اقسام کے۔ تو دیکھیں اس میں تعصب کی بات نہیں ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بٹ چکے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم گمراہ ہیں۔ اب گمراہ شخص کو تو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خامی نظر آتی ہے، اور یعنی ہمارے آنکھوں پہ تو پردے ہیں، نہیں، یہ پردے جو ہیں ہٹنے چاہیے۔ ہمارے سامنے قرآن کی روشنی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں اگر آج کے زمانے میں آپ اگر اللہ کو منزل بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو مقامی طور پہ ایک رہنما کی اشد ضرورت ہے، جو آپ کی قولی اور عملی رہنمائی کرے، آپ کو اللہ کی طرف دعوت دے، اور اس کی وہ تمام ڈیوٹیاں ہوں گی جو پیغمبر کی تھی۔ پیغمبر جب آتا ہے تو اس کے 4 ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، او کما قال،
رسول کی 4 ڈیوٹیاں ہیں: تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تزکیہ نفس اور حکمت کی باتیں۔ یہی 4 ڈیوٹیاں بین ہی پھر آج جو آپ کا ہادی ہے، جو رہبر ہے، اس کی بھی 4 ڈیوٹیاں ہیں۔ یہ ہادی اور رہبر کون ہو سکتا ہے؟ یہ پیغمبر کا امتی ہوگا، عالم ربانی جسے آپ کہتے ہیں، عالم ربانی، رب والے، قرآن کی وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، اللہ والے بن جاؤ۔ تو ایک اللہ والے کی آپ کو مقامی طور پہ ضرورت ہے جو آپ کی رہنمائی کر سکے، قولی طور پہ، عملی طور پہ۔ اس کی زندگی ایسی ہو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک زندہ جاگتا نمونہ ہونا یہ چاہیے۔ آپ کو ایسا شخص ڈھونڈنا ہوگا جو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کا ایک پریکٹیکل نمونہ پیش کرے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ القرآن کتاب صامت وانا کتاب ناطق۔ حضرت علی کا نام آپ نے سنا ہوگا، امتی ہیں، سچے امتی ہیں، درجات والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قرآن خاموش کتاب ہے، میں بولتی کتاب ہوں۔ حضور کی اپنی زندگی جو ہے وہ بولتا قرآن تھی۔ حضور کے اخلاق قرآن تھے۔ قرآن ہمیں اخلاق سکھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک یعنی جیتا جاگتا قرآن کا ایک نمونہ تھے۔ امی عائشہ کے پاس ایک شخص آئے، انہوں نے پوچھا کہ امی جی مجھے یہ بتائیں کہ حضور کی زندگی کیسے تھی، کیسے وہ زندگی گزارتے تھے؟ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امی جان نے واپس اس سائل سے سوال پوچھا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ سائل نے کہا پڑھا ہے۔ انہوں نے جواب دیا امی جان نے کہ کان خلقہ القرآن، ان کا خلق قرآن تھا۔ تو دیکھیں اخلاق، اس کی پھر تفصیل بھی ہے لیکن میں ابھی وقت میرے پاس تھوڑا ہے۔ قرآن ہمیں اخلاق سکھاتا ہے۔ حضور کی ذات ہمیں اپنا مقصد حیات یا بعثت کا مقصد بتاتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھجوایا گیا ہوں کہ میں اخلاق کی تکمیل کر دوں، لأتمم مکارم الاخلاق، اخلاق کی تکمیل کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، پھر ان کے امتی جو ہیں، جو سچے امتی ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو حضور کی ڈیوٹیاں ہیں۔ تزکیہ نفوس کرتے ہیں، تعلیم کتاب دیتے ہیں، تعلم کتاب کرتے ہیں، حکمت کی باتیں بتاتے ہیں۔ یہ 4 ڈیوٹیاں آپ نے ایک شخص میں آج دیکھنی ہوں گی۔ اگر کوئی شخص یہ 4 آپ کو قرآن پڑھا رہا ہے، قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، آپ کو حکمت کی باتیں بتا رہا ہے، آپ کے تزکیہ نفس کی ذمہ داری لے رہا ہے، تو بالکل وہ شخص جو ہے آپ کا استاد بننے کا مستحق ہے۔ آپ اس کے شاگرد بن جائیں، اور استاد شاگرد میں جو ہوتا ہے، استادی شاگردی سے تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کسی کو خدا بنا لیں اپنا، یا اس کو سجدے شروع کر دیں، نہیں، استاد ہے، استاد آپ کی رہنمائی کرے گا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم پیروی کرو ہر اس شخص کی جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں موجود تھے، اور فرعون کے دربار میں ایک شخص ایمان لے آیا، ایمان کا اعلان کر دیا، اور قوم سے کہا کہ یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد۔ پیغمبر موجود تھے، وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ اے میری قوم، میرا اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میں تمہیں سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ تو اس میں کوئی تعصب کی بات نہیں ہے۔ تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو استاد کی ضرورت سے انکاری ہیں، اگرچہ ان کے اپنے بھی استاد ہیں، ان کے اپنے بھی استاد ہیں، لیکن میں اس کی زیادہ نہیں، میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو انسان، آپ کو اگر کامل بننا ہے،
معراج کو اپنی پہنچنا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، تو آپ کو انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنا ہوگا، انعام یافتہ لوگوں کو دیکھنا ہوگا۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ اختیار کیا ہے، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں حضور کی اتباع کا بھی حکم دیا ہے، لیکن یہاں مختلف جمع کا صیغہ ہے، ان لوگوں کا راستہ۔ اب ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے امتی جو سچے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو انعام یافتہ لوگ ہیں، جس کا ذکر قرآن میں نے ابھی بتایا۔ وہ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور ان کی رفاقت بہت اچھی ہے، ان کی رفاقت اختیار کرنی چاہیے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہے اور نہ جو گمراہ ہے۔ دیکھیں ہر وہ شخص مغضوب علیہ بن جاتا ہے، خواہ وہ اس کا نام کوئی بھی ہو، لیکن جو اللہ کو اپنی منزل نہیں بناتا، جو اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے تابع نہیں ہونا چاہتا، اس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے اور وہ گمراہ ہوتا ہے۔ ہم تو عام طور پہ یہود و نصارہ کو کہتے ہیں نا مغضوب علیہم ولا الضالین، نہیں، وہ تو ہیں، ان کی تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ اللہ کو منزل نہیں بنانے کے لیے تیار اور دنیا کو انہوں نے اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لیا ہے اور اللہ کے راستے سے وہ ہٹ چکے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور یہ گمراہ لوگ ہیں۔ ان لوگوں کے راستے پر آپ نے نہیں چلنا، آپ نے ہمیشہ ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے جن پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، جن کی منزل اللہ ہے، جن کا رہنما قرآن ہے، جن کی رہنمائی حضور کی ذات کر رہی ہے اور وہ حضور سے اقتضاء فیض کر رہے ہیں، ان لوگوں کے راستے پر آپ نے چلنا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے کہ سورہ فاتحہ کے مضامین کچھ نہ کچھ، مضمون تو اس میں بہت ہوتے ہیں، تفصیل بھی بہت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے میں ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں قرآن، یہ سورہ فاتحہ بہت مرکزی آیت ہے، یہ خلاصہ قرآن ہے، تو اس کو ہمیں سمجھنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن کے مضامین کا علم، فہم اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں بھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم، بہت زیادہ مہربان، نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، روز قیامت کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں، اہدنا صراط المستقیم،
اے اللہ تو ہمیں اپنا سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور نہ وہ لوگ جو گمراہ ہوئے۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔